بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کا بھائی آپ کا دوست محمد نوید وادی چھچ سے آپ کو محبت و برا سلام پیش کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور کومنٹ اور شیئر کا آپشن ضرور استعمال کریں۔ آپ کا ایک کومنٹ ہمارے لیے قیمتی اراض ثابت ہوگا۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے فتح خیبر۔ فتح خیبر پہلے سے ہی عرب میں یہود کا مضبوط ترین گڑھا تھا۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے بہت سے لوگ وہیں جا مقیم ہوئے۔ اس طرح یہود کی قوت میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر قریش اور دوسرے عرب قبائل کا مدینہ پر اتنی بڑی تعداد میں لشکر کشی کرنے میں خیبر کے یہودی سرداروں کا سب سے زیادہ عمل دخل تھا۔ 12,000 کے لشکر میں کم و بیش 2,000 یہودی بھی شامل تھے۔ پھر بنو قریظہ کو نقد عید اور پشت سے مسلمانوں کو پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے آمادہ کرنے میں بھی انہی یہودی سرداروں کی کوششوں کا فیصلہ کن دخل تھا۔ الغرض، عرب کے قبائل خصوصاً قریش کو مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرنے میں خیبر کے سرداران یہود ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں جب قریش سے حدیبیہ کے مقام پر 10 سال کے لیے صلح ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے اطمینان ہو گیا تو 6 ہجری کے اواخر میں آپ نے جزیرہ نما عرب میں یہود کی اس طاقت کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ فرمایا جو خیبر کے مقام پر مجتمع ہو گئی تھی۔ قبیلہ غطفان، جس کا شمار بھی عرب کے مضبوط قبائل میں ہوتا تھا، اس کے بعد خیبر سے متصل واقع تھی اور یہ کافی عرصہ سے خیبر کے یہود کے حلیف تھے۔ خیبر کے رئیس ابو رافع سلام نے جو بنو نذیر سے تعلق رکھتا تھا لیکن بہت بڑا تاجر اور صاحب ثروت ہونے کے باعث خیبر کی سرداری پر فائز تھا۔ 6 ہجری میں خود جا کر قبیلہ غطفان اور آس پاس کے قبائل کو متحد ہو کر اسلام کے خلاف اقدام کے لیے تیار کر لیا تھا اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر لی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام خبریں مل رہی تھیں۔ رمضان 6 ہجری میں ابو رافع سلام ایک خزرجی انصاری کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے بعد خیبر کا اسیر نما نامی ایک یہودی مسند سرداری پر فائز ہو گیا۔ اس نے بھی ابو رافع اسلام کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ پھر مدینہ کے منافقین بھی یہود خیبر کو مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تھے، یعنی کہ منافقین اپنے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنے منافقین کرتے ہیں، اور کافر سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا منافق اور غدار سے نقصان آدمی اٹھاتا ہے۔ یہ ہمیشہ منافقین بھی ان کو خبریں پہنچاتے تھے اور ان کی ہمت افزائی بھی کرتے تھے کہ مسلمان تمہاری فوجوں کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ یہود خیبر سے کوئی معاہدہ ہو جائے، چنانچہ آپ نے صلح حدیبیہ سے پہلے اور بعد میں کئی سفارتی وفود خیبر کے یہود کے پاس بھیجے، لیکن وہ اپنے ارادوں سے باز نہیں آئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے چھاپہ مار دستے مدینہ کے باہر متفرق چھوٹی چھوٹی آبادیوں پر تاخت کرتے اور قتل و غارت و گری کے بعد بھاگ جاتے۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے مقصد کے پیش نظر ذوالحجہ 6 ہجری میں مسلمانوں کے ایک لشکر کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ فرمایا، لیکن خیبر کا معرکہ 7 ہجری کے اوائل میں پیش آیا کیونکہ اس غزوہ نے کافی طویل کھینچا۔ کافی لمبا عرصہ یہ اٹکا رہا۔ خیبر میں یہود کی بڑی قوت مجتمع تھی، جہاں یکے بعد دیگر ان کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے، چنانچہ ہر قلعے پر زبردست جنگ ہوئی۔ آخری مضبوط ترین قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہود کے بڑے بڑے سرداران معرکوں میں مارے جا چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کامل شکست تسلیم کر لی۔ اس طرح جزیرہ نما عرب سے یہود کی عسکری قوت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ فتح کے بعد مفتوحہ علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن یہود کی درخواست
پر زمین ان کے قبضہ میں اس شرط کے ساتھ رہنے دی گئی کہ وہ پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو ادا کیا کریں گے۔ جب بٹائی کا وقت آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کو بھیجتے جو آ کر غلہ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہا کرتے تھے کہ انتخاب کا حق تمہیں حاصل ہے، جو حصہ چاہو تم لے لو۔ یہود اس عدل پر متحیر ہو کر کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہوتی ہے۔ غزوہ خیبر پہلے غزوہ ہے جس میں غیر مسلموں کو رعایا بنایا گیا، گویا صلح حدیبیہ اور یہود کی رعایت کی حیثیت قبول کرنا اس بات کی علامات میں شامل ہے کہ اسلامی طرز حکومت کی بنیاد بھی قائم ہو گئی اور اس کا عملی ظہور بھی شروع ہو گیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے آغاز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں وصیت فرما گئے تھے کہ یہود جزیرہ نمایاں عرب میں رہنے نہ پائیں۔ حضرت ابوبکر الصدیق کو مدعیان نبوت، مانعین زکوٰۃ اور فتنہ ارتداد سے کامل طور پر نمٹنے میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے اس معاملے کی طرف توجہ دینے کا موقع نہیں ملا۔ اگرچہ خلافت صدیقی کے دور میں ہی یہ تمام فتنے ختم ہو چکے تھے، لیکن ساتھ ہی توحید کی اس انقلابی دعوت کی توسیع کا عمل کا بیرون ملک آغاز ہو چکا تھا۔ کیسر و کسریٰ سے باقاعدہ لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں، چنانچہ جزیرہ ہائے نمایاں عرب سے یہود کے مکمل اخراج کا معاملہ دور خلافت صدیقی کے بجائے دور خلافت فاروقی کے آغاز میں شروع ہوا اور ایک قلیل عرصہ میں تمام یہود جزیرہ نمایاں عرب سے جلا وطن کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی اور ان کو کامل آزادی دی گئی کہ وہ اپنا جملہ منقولہ ساز و سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اس طرح جزیرہ نمایاں عرب یہود جیسی سازشی قوم کے وجود سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کی بدولت قریش تقریباً 2 سال تک اہل ایمان کے مابین امن رہا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے شہروں میں آتے جاتے رہے اور ان کے مابین روابط قائم ہوئے۔ کفار و مشرکین اہل ایمان کی پاکیزہ سیرت و کردار سے متاثر ہوتے رہے۔ اس دوران اسلام کو نہایت فروغ حاصل ہوا، چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص جیسے مردان شجاعت القائے بگوش اسلام ہوئے۔ ناظرین، آج کے لیے یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا بھائی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔